بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بذور الإيمان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں. قرآن کریم قرآن رشید کی سورہ نور 18ویں پارے کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اسی کی روشنی میں ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک اصلاحی پہلو دین اسلام نے آپس میں جو ملاقات کا طریقہ ہے مسلمانوں کا، کہ جب مسلمان سے ملے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے اور اس کے الفاظ کیا ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں لفظ سلام. کہ ملنے والا دو آپس میں جب مسلمان ملاقات کریں تو السلام علیکم کا جو لفظ ہے وہ اسلام نے مقرر کیا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے. یہ بات یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں، بس گفتگو میں نے شروع کر لی ہے، آپ کی توجہ ہوگی تو بہت جلد میں اپنا موضوع سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک درس دیا ہے، اور پوری دنیا میں یہ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک پورے کی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے. پوری دنیا میں اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل بہت بڑے اجر کا باعث بنتا ہے. پوری دنیا میں دین اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے.
پوری دنیا کے اندر صرف دین اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں کسی کو پانی پلانے پہ بھی وہ اسلام پلانے والے کو 10 نیکیوں کا اجر کا اعلان کر رہا ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر ہی یہ چیز موجود ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو دیکھنے میں بہت چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کی جزا بہت بڑی قرآن و حدیث نے بیان کر رکھی ہے۔ انہی بیان کردہ ثواب میں سے، جزاؤں میں سے اور انہی اعمال میں سے ایک لفظ ہے لفظ سلام۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سلام کا جو لفظ ہے یہ حضور سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان کے دور کے اندر بھی یہ لفظ سلام رائج تھا، طریقہ مختلف تھا لیکن لفظ سلام وہاں پہ بھی موجود ہے۔ اور اگر قرآن کریم کی ہی بات کر لی جائے تو قرآن کریم میں درجنوں نہیں سینکڑوں ایسی آیات ہیں جن میں لفظ سلام اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحمان کی طرف سے سلام ہے اللہ کے بندوں کے لیے۔ میں آپ کو سلام کروں آپ جواب دیں، آپ مجھے سلام کریں میں آپ کو جواب دوں۔ قرآن کہہ رہا ہے سلام قولا من رب الرحیم، رحیم رب اپنے بندوں کو سلام عطا فرما رہا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے، بندہ بندے کو سلام نہیں کر رہا، پروردگار بندے کو سلام عطا فرما رہا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اور اگر قرآن کریم کے اندر سلام کے حوالے سے جو آیات ہیں صرف ان کو ہی ٹچ کر لیں اور ان کے اوپر ہی بات کر لیں تو یقین کریں آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم قرآن رشید کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے سینکڑوں ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جن کے اندر اللہ کریم نے لفظ سلام خود ارشاد فرمایا ہے، اور درجنوں نہیں سینکڑوں احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر حضور تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کرنے کا اور اس پہ قائم رہنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر حضور نے بیان فرمایا ہے۔ آج میرے معاشرے میں ایک المیہ ہے کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ تم وہ مسلمان ہو کہ جس کو دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھے تو وہ جج نہیں کر سکے گا کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں، ہم صرف اتنے ہی مسلمان ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نشانی کوئی علامت دینی پڑے ہم اس میں ناکام ہو جائیں گے۔ آج میرے معاشرے میں اور بالخصوص اس وطن عزیز پاکستان میں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے اندر رہنے والے اپنے صبح و شام کے جو معاملات ہیں وہ اس انداز میں نہیں کر رہے جو اسلام نے انہیں طریقہ بتایا ہے، بلکہ غیروں کے طریقہ کار کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے، گڈ مارننگ کا لفظ بڑا عام ہے، سی یو کا لفظ بڑا مشہور ہے، جیتے رہو کا لفظ بڑا مشہور ہے۔ اب ایک بندہ عموماً سوشل میڈیا پہ سلام، اب آگے والا بزرگ کہتا ہے جیتے رہو بیٹا۔ سلام کرنے والے نے بھی پورا سلام نہیں کیا اور جواب دینے والے نے تو ویسے ہی حد کر دی، اس نے جواب سلام کا دیے ہی نہیں، اس نے کہا جیتے رہو بیٹا۔ اب یہ سلام کا جواب نہیں جیتے رہو، یہ ایک دعا ہے، اور یہ میں پوری ذمہ داری سے پہلے عرض کر دوں، جیتے رہو یہ ایک دعا ہے، اس دعا میں جامعیت نہیں،
اس دعا میں وہ مطلب، وہ معنی نہیں پایا جا رہا جو اسلام نے دیا ہے۔ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کا مطلب ہے تم پہ سلامتی ہو، جیتے رہو کا مطلب ہے صرف تمہیں زندگی نصیب ہو، چاہے وہ زندگی عزت کی ہو یا ذلت کی ہو۔ اور لفظ سلام السلام علیکم کا مطلب ہے تم پہ سلامتی ہو۔ آسان اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے تم دنیا میں رہو پھر بھی سلامت رہو، قبر میں جاؤ پھر بھی سلامت رہو، حشر میں جاؤ اللہ پھر بھی تمہیں سلامتی عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ پریشان ہو گئی ہیں، میں بھی زیادہ خشک موضوع بیان کرنے والا خطیب نہیں ہوں، آپ کے ذوق کی بات ہوگی لیکن تھوڑا سا مجھے بولنے تو دیں۔ جیتے رہو، اس میں دعا تو ہے، جامعیت نہیں، زندگی کی دعا دینا، جیتے رہو۔ اب وہ زندگی گزارے چاہے وہ جس انداز میں بھی گزارے، چاہے وہ عزت کی ہے یا ذلت کی ہے، لیکن السلام علیکم لفظ میں وہ جامعیت پائی جا رہی ہے، وہ مفہوم پایا جا رہا ہے، وہ معنی پایا جا رہا ہے کہ جو اسلام تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان مسلمان کو دعا دے، اور مسلمان مسلمان کو جب دعا دے رہا ہے تو لفظ ایک لفظ سلام کے اندر اس کی اچھی زندگی کی بھی دعا ہے، اس کی موت کی بھی دعا ہے، اس کی قبر کی بھی دعا ہے، اور قبر کے بعد قیامت والے دن سلامتی کے ساتھ اٹھنے کی بھی دعا، اس ایک لفظ سلام کے اندر ساری دعائیں موجود ہیں۔ ایک لفظ سلام ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ قرآن کی سورہ نور ہے، 18واں پارہ ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرو۔ اب ساتھ ساتھ تھوڑا اپنا بھی محاسبہ کرتے ہیں نا، ہم میں سے کون کون اس بات میں عمل کرتا ہے؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ یہاں پہ رک کے حدیث پاک سنیں۔ حضور سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر والے گھر میں موجود ہی نہیں ہوتے، بندہ سلام کسے کرے؟ دروازہ اس نے خود کھولا ہے، چونکہ حضور نے پہلے اعلان فرمایا تھا کہ جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہو کے اپنے گھر والوں کو سلام کرے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ رزق تھوڑا ہو اس میں برکت چاہتے ہو، مصطفیٰ کریم کے بتائے ہوئے وظیفے میں عمل کر کے دیکھو، تھوڑے رزق میں اللہ زیادہ برکت عطا فرما دیتا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تم اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ یا رسول اللہ اگر بندہ گھر میں جائے، گھر میں بندہ دوسرا ہو کوئی نہ، دروازہ بندہ خود جا کے کھولے، اب سلام کرے تو کسے کرے؟ اگر کر بھی دے تو جواب کون دے گا؟ فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ سلام کا حکم کسی اور نے نہیں دیا، اللہ نے خود عطا فرمایا ہے لفظ سلام کا حکم۔ فرمایا تم اپنے گھر میں جا کے سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ اگر گھر والے جواب دے دے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ جواب دینے والا نہ ہو، اللہ فرشتوں کو آسمان سے بھیجتا ہے، میرے بندے نے سلام کیا ہے، فرشتوں جاؤ میرے بندے کو میری طرف سے سلام کا جواب عطا فرما دیا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، 18واں پارہ پڑھ رہا ہوں، سورہ نور کا آخری حصہ ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، حضور نے فرمایا کہ یہ جو سلام ہے، اور یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، حضور کا ارشاد مقدس ہے، یہ سلام کا لفظ یہ کسی بندے کا تجویز کرتا نہیں، یہ اللہ نے خود مقرر فرمایا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں۔ اور پھر کیسے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ خود سلام کا جواب عطا فرما رہا ہے۔ اور یہی حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں حضور سے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے، اپنی طرف سے اس نے حق ادا کر دیا، سنت پہ عمل کر لیا،
اب اگر اسے سلام کا جواب نہیں دیا گیا، دوسرا بندہ اس کے ساتھ ناراض ہے، کوئی دنیاوی معاملات ہیں، اس نے سلام کیا ہے، اس کو جواب نہیں دیا جا رہا، حضور اس کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے جواب نہیں دیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے سلام کیا ہے اس کے لیے یہ تھوڑا اجر ہے کہ جبریل امین آسمان سے آ کے اللہ کی طرف سے اس بندے کو سلام کا جواب عطا فرما کے جاتا ہے۔ کم از کم کوئی اپنا حق تو ادا کرے۔ میرا سوال یہ ہے، آج کے اس دور میں کون ہے جو اس بات میں عمل کر رہا ہے؟ کون ہے جس کے دل میں یہ درد اٹھے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لفظ سلام کا ایک بیک گراؤنڈ بتانے لگا ہوں، یہ کب سے شروع ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے فرمایا آدم یہ فرشتوں کی جماعت ہے، آپ فرشتوں کو سلام کر کے آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہے آپ فرشتوں کو سلام کر کے آئیں۔ پروردگار میں نے سلام کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا آدم جیسا تم سلام کرو گے فرشتے ویسا ہی تمہیں جواب عطا فرمائیں گے۔ آدم علیہ السلام سلام کرنے جا رہے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں السلام علیکم، یا دوسرے لفظ ہے سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو۔ فرشتوں نے آگے سے جواب دیا علیک السلام، آپ پہ بھی سلامتی ہو۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ہم نے اب آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی ساری اولاد کے لیے یہ قانون بنا دیا ہے، سلام کرنا یہ حضرت آدم کی پہلی سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ فرشتوں کی سنت بنا کے اللہ نے اولاد آدم کو یہ سارا تحفہ عطا فرما دیا۔ بڑے پریشان سے ہو گیا، پتہ نہیں میں کچھ زیادہ کوئی اوکھا مضمون شروع کر بیٹھا ہوں۔ مجھے یہ کسی نے کہا تھا کوئی اصلاحی بات کرے، اصلاحی حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ لفظ سلام آج کا نہیں ہے، یہ پہلے نبیوں کے دور میں بھی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی جماعت آئی ہے، فرشتوں کی جماعت نے آ کے اپنا تعارف نہیں کروایا، انسانی شکل میں آئے ہیں۔ فرشتوں کی جماعت نے اپنا تعارف نہیں کروایا ہم کون ہیں۔ فرشتوں نے پہلی بات یہ کی قالوا سلاما، اللہ کے خلیل آپ کو اللہ سلامتیاں عطا فرمائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب کہا قال سلام، اے آنے والوں تمہیں بھی اللہ سلامتیاں عطا فرمائے۔ اب اللہ فرماتا ہے جناب ابراہیم فرشتوں کو سلام نہیں کر رہے، پہلے فرشتے حضرت ابراہیم کو سلام کر رہے ہیں۔ جواباً حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے اگر دین ابراہیمی کو کوئی مانتا ہے، کسی کی نماز کے اندر درود ابراہیمی شامل ہے، تو پھر اسے اس بات میں غور کرنا چاہیے کہ سلام کا جواب دینا یہ میرے ابا جی کی سنت نہیں، یہ مصطفیٰ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کی امت کو عطا فرمایا۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، حضرت ابراہیم کو آگے فرشتوں نے سلام کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سوال کا سلام کا جواب عطا فرمایا۔ اور یہی قانون اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے مقرر فرمایا کہ جب کوئی آپس میں ملاقات کریں تو ایک دوسرے کو سلام کریں، اور سلام کے اوپر اجر بھی اللہ نے تھوڑا نہیں رکھا۔ چلے تیسری آیت اسی پہ سورہ میں حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا سورہ الواقعہ 27واں پارہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ قرآن ہے الا قیلا سلاما سلاما۔ میں کوئی حدیث پاک نہ پڑھوں، کوئی تشریح نہ کروں، قرآن کریم کے اندر سلام کے متعلق جتنی آیات ہے صرف وہ عربی میں آیات ہی پڑھتا جاؤں تو کم از کم اس کے لیے 1 گھنٹے کی ضرورت ہے، ترجمہ بھی نہیں کروں گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ اللہ فرماتا ہے جب سارے بندے جنت کی طرف چلے جائیں گے، جنت میں ان کا کلام کیا ہوگا؟
کیا وہاں پہ کوئی دنیاوی باتیں ہوگی؟ کیا یہ پوچھا جائے گا تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ فرماتا نہیں الا قیلا سلاما سلاما، جنت میں جس طرف بھی کان اٹھا کے آواز سنو گے چاروں طرف سے تمہیں ایک ہی آواز آئے گی، جنتی آپس میں صبح و شام ایک دوسرے کو سلام محبت پیش کرتے ہوئے نظر آئے۔ جنت میں جا کے سلام ہوگا۔ اور پھر اس کے اوپر چوتھی آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، تحیتہم فیہا سلام، تحیتہم فیہا سلام۔ اللہ فرماتے ہیں جب لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا نا تو یہاں پہ ایک مجمع لگا ہے، اگر باہر سے کوئی بندہ آئے تو اسپیکر پہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب تشریف لائے ہیں، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ استقبال کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تحیتہم فیہا سلام۔ جب بندے جنت میں جائیں گے تو جنت کے فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ فرشتے جنتیوں کو سب سے پہلا یہ حکم دیں گے اور سب سے پہلی یہ خوشخبری سنائیں گے، تحیتہم فیہا سلام، ہم آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں کہ آپ وہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی جنت عطا فرما دی ہے۔ تحیتہم فیہا سلام۔ اب تک میں نے صرف ایک ہی بات عرض کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ساری قوموں کے اندر یہ لفظ سلام رائج رہا ہے۔ طریقہ کار مختلف تھا، اس میں لفظوں کے اندر تھوڑی بہت چینجنگ ہو سکتی ہے، مطلب ایک ہی ہے، لیکن یہ جو درمیانی وقت گزرا ہے حضور کی آمد سے پہلے، جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس دور میں یہودیوں نے، مشرکین مکہ نے اور مجوسیوں نے کچھ لفظ تجویز کیے، اور یہ لفظ سن کے آپ اپنے دل پہ دستک ضرور دینی ہے میرے سمیت۔ ان کے لفظ یہ ہوتے تھے انعم الصباح، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا تمہاری صبح اچھی ہو۔ آج کل اس لفظ کو تھوڑا سا چینج کر کے تو بولا جاتا ہے گڈ مارننگ۔ قرآن میرے سامنے کھلا پڑا ہے، پوری گفتگو کا ذمہ دار ہوں۔ گڈ مارننگ کا لفظ یہ مسلمان کا ایجاد کردہ نہیں، یہ مجوسیوں کا ایجاد کرتا ہے جو آگ کو اپنا خدا سمجھتے تھے۔ گڈ نائٹ کا لفظ یہ مسلمانوں کا تجویز کردہ نہیں، یہ یہودیوں کا ایجاد ہے۔ تم جیتے رہو، یہ مشرکین مکہ کے لفظ ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ یہ گڈ مارننگ کا لفظ مجوسیوں کا ہے، گڈ نائٹ کا لفظ مجوسیوں کا ہے۔ جیتے رہو بیٹا، یہ مشرکین مکہ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ آسمان سے جو لفظ تمہارے لیے آیا ہے وہ جیتے رہو بیٹا نہیں، وہ لفظ اللہ نے مصطفیٰ کے قلب انور پہ نازل کیا ہے، جس کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ عام لفظ نہیں، یہ وہ لفظ ہے جب صدیق اکبر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جا کے نگاہیں جھکا کے یہی کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جامع ترمذی، میں آیات کا زیادہ سہارا لوں گا تو گفتگو بہت مشکل ہو رہی ہے آپ کے لیے، میں سمجھ رہا ہوں۔ جامع ترمذی پڑھنے لگا ہوں۔ آقا کونین نے ارشاد فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، اور میں نے گزارش کی ہے کہ قرآن کریم میں 1 2 4 آیتیں نہیں، سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ نے لفظ سلام عطا فرمایا ہے۔ اور اگر صرف ان آیات کو پڑھا جائے، عربی کے اندر ترجمہ بھی نہ کروں تو کم از کم 1 گھنٹے کی ضرورت ہے۔ ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ میں دوبارہ ترجمہ کرنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کس کی توجہ میری گفتگو پہ ہے۔ ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام،
حضور نے فرمایا جو سلام کرنے میں پہل کرے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، روزے رکھے جا رہے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، قرآن پڑھا جا رہا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ میں مانتا ہوں یہ سارے اعمال اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں، لیکن مدینے والے نبی نے جو اللہ کے قریب ہونے کے وظائف عطا کیے ہیں، ان وظائف میں سے سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَن بَدَأَ بِالسَّلَامِ۔ مسلمان کو سلام کرنے میں پہل کرو، اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَن بَدَأَ بِالسَّلَامِ، یہ لفظ کے اندر بڑی مٹھاس ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک دو جملہ اسی حدیث میں بولنا چاہتا ہوں۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَن بَدَأَ بِالسَّلَامِ، جس نے سلام کرنے میں پہل کی ہے۔ اسی حدیث کے اندر اگلا لفظ یہ ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا، یہ لفظ آپ نے پوری توجہ سے سنے، میں یہاں سے ایک نقطہ دینے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس نے السلام علیکم کہا، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ یاد رکھنا، میں نقطہ دوں گا آپ کو، بہت کام آئے گا زندگی میں۔ پھر فرمایا جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اسے 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی؟ 20۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک لفظ سلام کے اندر 30 نیکیاں بھی ملے، اللہ کا قرب ملے۔ اب بندے نے بندے کو سلام کیا ہے، مقتدی امام کو سلام کرے تو مقتدی کو نیکیاں، امام مقتدی کو سلام کرے تو امام کو نیکیاں، شاگرد اپنے استاد کو سلام کرے تو استاد شاگرد کو نیکیاں، چھوٹا بڑے کو سلام کرے تو چھوٹے کو نیکیاں۔ میں ہاتھ باندھ کے کہنا چاہتا ہوں کسی جمعے پہ اپنے بندوں کو یہ مسئلہ بھی سمجھاؤ۔ یہ حدیث عام ہے کہ اگر ایک بندہ دوسرے کو سلام کرے تو 10 20 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں نے کہا بندہ بندے کو سلام کرے، اللہ قرب بھی عطا کرے، ایک سلام پہ 30 نیکیاں بھی عطا کرے۔ گناہگار نے گناہگار کو سلام کیا، اللہ قرب دے رہا ہے۔ اگر کوئی گناہگار جمعے والے دن وضو کر کے نگاہوں کو جھکا کے سر نیچا کر کے ہاتھ باندھ کے السلام علیکہ یا نبی اللہ کا لفظ بولے، پھر بندوں کو یہ بتا تو صحیح نا، اگر گناہگار گناہگار کو سلام کرے اللہ قرب عطا کرتا ہے، اگر گناہگار امتی آمینہ کے لال کو سلام کرے پھر اللہ کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گناہگار گناہگار کو سلام کرے تو جانے جگر 10 نیکیاں 20 نیکیاں 30 نیکیاں۔ اگر گناہگار یہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ ایک نہیں لاکھوں سلام، میں ایک بار سلام کروں تو حضور والا 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ میں نے سلام کیا بابا جی کو، میں نے سلام کیا حاجی صاحب کو، میں نے سلام کیا قاضی صاحب کو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو، انہوں نے مجھے کہا، مجھے 10 20 نیکیاں 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ بندہ بندے کو سلام کرے، اگر گناہگار بندہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا لفظ کہے پھر تو مجھے بتا اللہ قرب کتنا عطا کرے گا، نیکیاں کتنی عطا فرمائے گا۔ آخری جملہ، لفظ سلام سے گفتگو شروع ہوئی تھی، لفظ سلام پہ لا کے چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ صحابی رسول ہیں، حضور ان کے گھر میں گئے ہیں۔ اب حضور کا فرمان یاد رکھیں کہ اب کسی کے گھر پہ جائیں تو حضور نے فرمایا 3 بار دستک دو، اگر 3 بار دروازہ نہ کھلے تو پھر دروازہ توڑنا مقصد نہیں ہوتا، واپس آ جاؤ، شاید کھانے کھانا مصروف ہو۔ اب حضرت صاحب کے گھر میں حضور تشریف لے کے گئے ہیں۔ اب اس وقت رواج یہ تھا کہ جس کے گھر میں لوگ جاتے تھے نا، اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں سلام کہتے تھے۔
اب حضور سلام کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا سعد ابن عبادہ۔ ہائے شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، السلام علیکہ یا سعد ابن عباد، اے سعد ابن عبادہ تجھے سلام ہو۔ حضور نے ایک بار سلام کیا، حضرت سعد دروازے کے قریب پہنچے، حضرت سعد کا بیٹا دروازہ کھولنے لگا تو باپ نے بیٹے کو پیچھے کیا، فرمایا بیٹا دروازہ نہیں کھولنا۔ اب دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ نافرمانی نہیں ہو رہی، لیکن عشق والے کہتے ہیں نافرمانی نہیں ہو رہی، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے۔ اب حضرت صاحب کو حضور نے دوسری بار السلام علیکہ یا سعد، ایسا تجھے سلام ہو، تیسری بار کہا، حضرت صاحب دروازہ نہیں کھول رہے۔ جب 3 بار حضور نے سلام عطا فرمایا نا تو حضور 3 بار عطا فرما کے واپس تشریف لے کے جانے لگے، تو حضرت صاحب نے جلدی سے دروازہ کھولا اور حضور کی پنڈلیوں سے آ کے گر گئے۔ حضور نے فرمایا صاحب تجھ تک میری آواز نہیں پہنچی، میں نے 3 بار سلام کہا، تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ عرض کرتے ہیں یاسر کا بیٹا دروازہ کھولنے لگا تو اس نے کہا حضور آئے ہیں، کاش کبھی ہم بھی کہیں ہمارے گھر میں حضور آئے ہیں۔ میں اس بات پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ خیر حضرت صاحب کہتے ہیں مجھے بیٹے نے کہا ابا جی ہمارے گھر میں حضور آئے ہیں، دروازہ کھول نہ دیں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دروازہ کھولوں، سلام آپ ادا کر رہے تھے، میری قسمت کا ستارہ عروج سیاح پہ تھا، عروج پہ تھی میری قسمت آج کے دن۔ جس ہستی کو اللہ صبح شام درود بھیج رہا ہے وہ ہستی میرے گھر میں آ کے مجھے میرا نام لے کے سلام عطا فرما رہی ہے۔ تو میں تو اس بات پہ خوش ہو رہا تھا کہ حضور خود مجھے سلام عطا فرما رہے ہیں۔ تو میں نے درمیان میں ایک لفظ بولا ہے، دعوت فکر دیتے ہوئے گفتگو چھوڑ رہا ہوں، ٹائم زیادہ اوپر ہو جائے گا۔ آئندہ جمعۃ مبارک پہ سورہ تبت یدا ابی لہب وتب کی تفسیر اور اس کا شان نزول تفصیلاً درج کروں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو۔ لفظ سلام کو عام کریں، حضور نے فرمایا جس قوم میں سلام کا لفظ عام ہو اس قوم سے حسد، بغض، کینہ، تکبر ختم ہو جاتا ہے، محبتیں عام ہوتی ہیں۔ اور میں نے گزارش کیا گڈ مارننگ گڈ نائٹ کا جو لفظ ہے عربی میں جو پہلے بولا جاتا تھا، بعد میں انگریزی میں اس کا ترجمہ کر کے گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کر دیا گیا، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ جیتے رہو بیٹا یہ ایک دعا تو ہے، اس میں جامعیت نہیں۔ السلام علیکم کے اندر یہ دعا ایسی ہے، جامعیت ایسی، جیتے رہو چاہے ذلیل ہو کے جیو یا عزت کے ساتھ جیو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ السلام علیکم کا جو لفظ ہے اس کی تشریحات اگر آپ پڑھیں نا کتابوں میں، اس ایک لفظ میں دعا کے اندر جامعیت اتنی ہے کہ تم دنیا میں رہو پھر بھی سلامت رہو، قبر میں جاؤ پھر بھی سلامت رہو، حشر والے دن اٹھو پھر بھی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اٹھنا ہے۔ وآخر دعوانا